بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں: ایسی عظیم بادشاہ جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانوروں اور پرندوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ پاک فوراً قبول فرماتے ہیں، اور اگر انسان ان پر ظلم کرے تو پھر اللہ پاک ان کی بد دعا بھی فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ ان میں 5 جانوروں کی بد دعا لگتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو تم کو چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایک کام ضرور کرو۔ اگر تم ان جانوروں کے ساتھ بس ایک ہی کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، وہ 5 جانور یا پرندے کون سے ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مشہور قول موجود ہے؟ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ کسی نے کتوں کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچ گئے۔ جب اس شخص نے وقت کے شہنشاہ اور نبی کو اپنے گھر دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا: اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ مجھے حکم کر دیتے، میں سر کے بل چل کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ تم سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تم کو ایک بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بتائی ہوئی بات پر عمل کر لو گے تو تم اور تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ اگر تم میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے اور تم اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اس بندے نے تمام گاؤں والوں کو اکٹھا کیا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسے جانور اور پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کبوتر ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور انبیاء کو پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر اللہ تعالیٰ اور اس کے نبیوں پر دنیا کے سب سے زیادہ پرندوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سب پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے زیادہ عبادت گزار پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر جب بھی جاگتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے۔ وہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر سب پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ وہ بہت ہی اونچا اڑتا ہے۔ جب کبوتر کا پیچھا عقاب کرتا ہے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر اپنے آپ کو بہت ہی بلندی پر لے جاتا ہے اور عقاب کے لیے اتنا اونچا اڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبوتر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر سوچتا ہے کہ میں جتنا اونچا اڑوں گا میں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے بارے میں فرمایا کہ میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں دن اور رات گزارے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بلی کی دعا اور بد دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ بلی کی دعا میں بہت اثر ہے۔ بلی جس کو دعا دیتی ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلی کی بد دعا بھی بہت بری لگتی ہے۔ جس کو بلی بد دعا دے تو وہ شخص دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو جہنم میں دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو اس حالت میں گھر میں قید کر کے باندھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مار گئی، یعنی بلی کو اس نے اس طرح گھر میں رکھا کہ اس کو کچھ کھانے پینے کو نہ دیا اور نہ ہی وہ خود کچھ کھا پی سکے، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ صرف جہنم ہوگا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چڑیا ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پسند فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی 3 وجوہات بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، چڑیا جب صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی چلاکی نہیں پائی جاتی۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ بھروسہ کرتی ہے، اس کا یقین ہے کہ
جو صبح زندگی دے گا وہ ہم کو کھانا بھی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی عطا کرتا ہے تو وہ ہم صبح کے لیے دانا بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو کچھ جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگوں کے خیال میں کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو دکھ دیا تو کتے کی بدعا سے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتے کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتے سے پیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کو بخش دیا۔ کتے سے پیار کرنے کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کر دیا۔ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا۔ اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتے کا تھوک ناپاک ہے، کتے کو ہاتھ لگانے سے بندے کا وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتے کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چونٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں، ان کو پاؤں کے تلے مار دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے چونٹیوں کو مارنا ایک عام سا کھیل ہوتا ہے۔ اگر وہ چونٹیوں کی اہمیت کو جان جائیں تو وہ بھول کر بھی چونٹیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نمل ساری چونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ دوسری چونٹیوں کو بلند آواز سے پکارتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے ہٹ کر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات دور سے ہی سن کر مسکراتے ہیں۔ قرآن پاک ہم کو چونٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ چونٹیاں بھی انسان کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید دور میں بھی سائنسدانوں نے یہی ثابت کیا کہ چونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیاں اپنی بستیاں اس طرح بناتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی چونٹی کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رزق چھین لیتا ہے۔ اگر چونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے۔ جان بوجھ کر کبھی بھی چونٹیوں کو پاؤں کے تلے کچل کر مارنے کی غلطی نہ کرنا۔ اگر یہ غلطی کرو گے تو تم رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو چونٹیوں کو لے جانے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے گا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ 5 باتیں گاؤں کے لوگوں کو بتائیں، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو فرمانے لگے، میں اب آپ کو ایک اصل راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور اور پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو کیونکہ وہ خدا کی مخلوق ہے۔ ہم کو خدا کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہر وقت پیار اور محبت سے پیش آؤ، جہاں تک ہو سکے ان کو خوراک ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں جانوروں سے پیار کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔